بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر اعتراضات اور ان کے اصولی جوابوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسے احکام دیے گئے ہیں جس میں اخلاقی اصولوں کی پاسداری نہیں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کے حقوق کم دیے گئے ہیں، مردوں کو زیادہ دیے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اصولی طور پر چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی وہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ غیر اخلاقی ہو۔ بعض اخلاقی چیزیں بھی بری لگتی ہیں۔ مثلا میرا آپ کے خلاف سچی گواہی دینا جس کے بعد آپ کو نقصان ہو تو یہ بری لگ سکتی ہے، لیکن میری گواہی سچی ہے، سچ میں نے بولا ہے تو وہ غیر اخلاقی نہیں ہے۔ اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں آپ کلہاڑی لے کر آپ کی ٹانگ کاٹ دوں بلا وجہ، تو یہ برا کام ہے، عدل کے خلاف ہے، اخلاقی اصولوں سے ہٹا ہوا ہے، ظلم ہے شدید قسم کا۔ لیکن وہی ٹانگ اگر ڈاکٹر کینسر کی وجہ سے کاٹے تو اب غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے۔ ٹانگ کاٹنے کا عمل اخلاقی اور غیر اخلاقی ہو سکتا ہے۔ میں کسی کو قتل کروں تو غیر اخلاقی حرکت ہے۔ سزائے موت دیتے ہوئے جلاد کسی کو قتل کرے تو غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ فیصلہ غلط ہوا۔ تو اگر فیصلہ صحیح ہوا ہے تو جلاد کا یہ اقدام گناہ نہیں ہے، بلکہ اس نے شریعت کے اوپر عمل کیا ہوتا ہے، قانون کے اوپر عمل کیا ہوتا ہے۔ تو اس پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے بعض احکام جو آپ کو سخت لگ رہے ہیں یا ناگوار لگ رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اخلاقی ہیں۔ پہلے اصولی بات یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری اصولی بات یہ سمجھیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو اخلاقی اصول آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ بعض اخلاقی اصول آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ مثلا عدل اور مساوات اکثر ٹکراتے رہتے ہیں۔ عدل اور مساوات اکثر ٹکراتے رہتے ہیں۔ مثلا مساوات کا تقاضا ہے کہ چھوٹے بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، مساوات ہونی چاہیے۔ اور اب میں قافلہ لے کے جا رہا ہوں جس نے اپنا اپنا سامان اٹھا رکھا ہے، تو کیا میں بچوں پر اور بوڑھوں پر اتنا ہی سامان لاد سکتا ہوں جتنا میں نے خود اٹھایا ہوگا؟ مساوات کا تقاضا تو یہی ہے۔ تو جب مساوات اور عدل آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر عدل کو قائم رکھا جاتا ہے۔ تو اب مساوات نقصان دے رہی ہے، ٹکرا رہی ہے ہمارے عدل کے ساتھ کہ نہیں، بچوں کے ساتھ تو بچوں والا سلوک ہونا چاہیے، بوڑھوں کے ساتھ عمر کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ان کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ مساوات کا قاعدہ چھوڑیں گے اور عدل کا قاعدہ اختیار کر لیں گے کہ ہم عدل کے مطابق جو بوجھ اٹھا سکتا ہے اس پر بوجھ ڈالیں گے، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ تو بچوں کے اوپر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں، لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ 2 سال کا بچہ، 4 سال کا، 10 سال کا، اس کے اوپر بوجھ کم ڈالا جائے۔ اس طرح بوڑھے جو چل ہی نہیں سکتے ان کو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی سواری میں بٹھا کے لے جانا پڑے اور جوانوں کو پیدل چلانا پڑے۔ تو اب یہ جو اصول ہے دوسرا ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلا اصول میں نے یہ عرض کیا کہ ہر بری چیز غیر اخلاقی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور دوسرا اصول میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ بعض اوقات دو چیزیں ایک ہی وقت میں ٹکرا جاتی ہیں، دو اخلاقی اصول آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ تو مساوات، سب انسان برابر ہیں، یہ اور عدل، یہ بعض کا ٹکراؤ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو میں نے مثال دی کہ قافلہ جا رہا ہے ہمارا، ہم سامان اٹھا کے جا رہے ہیں، تو سامان اٹھانے میں سب کو برابری کی بنیاد پر معاملہ کرنا چاہیے۔ چلیے اب ہم ایک عمر لے لیتے ہیں، پہلے ہم نے کہا کہ بچے اور بوڑھے، اب ایک عمر کے لوگ لے لیتے ہیں۔ تمام مرد اور تمام عورتیں جو جوان ہیں ان سب کے اوپر برابر بوجھ لاد دیا جائے، یا عورتوں کے ساتھ نرمی کی جائے، یا عورتوں پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے، مردوں کے ساتھ نرمی کی جائے؟ کیا کریں گے؟
یہاں پر بھی عدل تقاضا کرتا ہے کہ عورتوں پر کم بوجھ ڈالا جائے. سمجھ گئے؟ اب یہ جینڈر کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، جینڈر کی بنیاد پر غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، بلکہ عدل کی بنیاد پہ عورتوں پہ ہم نے کم ذمہ داری ڈالی ہے. اب فرض کر لیجئے کہ قافلہ جا رہا تھا اور دشمن کا حملہ ہو گیا. سارے برابر ہیں قافلے والے، سب کو دشمنوں کے آگے جھونک دیا جائے یا کوئی ڈفرینٹ راستہ اختیار کیا جائے. ظاہر ہے کہ ہم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو پیچھے کریں گے اور جوان آگے بڑھیں گے حملہ روکنے کے لیے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جوانوں میں سے بھی وہ جو جنگ کے لیے ٹرینڈ ہیں، حملہ روکنے والے ہیں، بہادر ہیں، طاقتور ہیں، ان کو آگے نہیں کیا جائے گا جنہوں نے یہ کام سیکھا نہیں ہوا ہے، سوائے اس کے کہ بالکل ہی مجبوری ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اصول ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. تو قرآن مجید نے بہت ساری چیزیں جو آپ کو بری لگ سکتی ہیں وہ عدل کے اصول پر اپنائی ہیں، نہ کہ جینڈر کے اصول پر، نہ کہ مساوات کے اصول پر. کیونکہ جب کوئی بھی اصول آپس میں ٹکرائے گا تو زیادہ بڑے اصول کو اپنایا جائے گا، چھوٹے اصول کو چھوڑ دیا جائے گا، یا اس اصول کو اپنایا جائے گا ان دونوں میں سے جو حالات کے مطابق ہو، جس میں اخلاقی خرابی کم سے کم ہو. تو اگر ہم عورتوں پر بھی اور مردوں پر بھی ایک جیسا بوجھ لاد دیں، بچوں پر بھی اور بوڑھوں پر بھی ایک جیسا بوجھ لاد دیں، تو یہ مساوات ہونے کے باوجود ظلم کا باعث بنے گی. تو اس لیے پھر ہم اس ظلم کو روکنے کے لیے مساوات کو چھوڑ دیں گے اور عدل کے قاعدے کو اپنا لیں گے. تو اب اس طرح سے آپ ساری شریعت کو سمجھ سکتے ہیں. جو کہ میں اصولی جواب دے رہا ہوں، تو ساری شریعت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. تو اب چند مثالیں دیکھیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کس وجہ سے ہے؟ مساوات کے اصول کے خلاف ہے. میں بھی انسان ہوں، میرے والدین بھی انسان ہیں، تو ان کے ساتھ صرف حسن سلوک کیوں؟ ان کو میرے ساتھ کرنا چاہیے، مجھے ان کے ساتھ کرنا چاہیے. تو الگ سے یہ حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے. انہوں نے مجھے جنم دیا ہے، پالا پوسا ہے. بوڑھے والدین کی خدمت کیوں کروں؟ بوڑھے والدین کی خدمت برابر انسان ہے، میرے جیسے ہی ہیں. ان کو بھی 2 ٹانگیں لگی ہوئی ہیں، مجھے بھی 2 لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی 2 ہاتھ لگے ہوئے ہیں. نہیں، بوڑھے والدین کو میرے سہارے کی، میری خدمت کی ضرورت ہے. عدل کا تقاضا ہے کہ ایسا کیا جائے. مردوں اور عورتوں کی مختلف ذمہ داریاں کیوں؟ اس لیے کہ عدل کا تقاضا ہے کہ جو کام عورتوں کو کرنے کا ہے وہ عورتوں کو دیا جائے، جو مردوں کے کرنے کو مردوں کو. اس کے ڈیسیجن الگ ہو سکتا ہے کہ کون سا کام مردوں کو دینا ہے. مثال کے طور پر کیا جنگ میں مردوں کو بھیجا جائے کہ عورتوں کو بھیجا جائے، اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اسلام یہ کہے گا کہ نہیں، عدل کے مطابق دیکھو کہ جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں انہی کو جنگ کے لیے بھیجو، اور جو جنگ کرنے والے نہیں ہیں ان کو نہ بھیجو. تو کیا مرد زیادہ طاقتور ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ عورتیں زیادہ طاقتور ہیں؟ تو اب اس میں فرق کریں گے ہم. اسی طرح کمانے کھانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے؟ مردوں کے اوپر کہ کما کر لائیں، کہ عورتوں کے اوپر؟ کیا میں یہ پسند کروں گا کہ میری بیوی طرح طرح کے مردوں کے بیچ میں بیٹھ کر کام کرے، یا وہ بے عزت کی جائے، اس کا باس اس کو ڈانٹے، اس کی توہین کرے اپنے کام صحیح نہ ہونے پر؟ کیا میں یہ چاہوں گا؟ اس ڈھیٹ کام کے لیے مردوں کو آگے کیا جاتا رہا ہے. تو یہ ہم اس لیے کرتے رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں عورت زیادہ معزز تھی. ہماری جو ایسٹرن، بلکہ ویسٹ میں بھی ایسا ہی تھا شروع میں، کوئی 2-2.5 صدی پہلے ہی وہاں تبدیلی آئی ہے. تو ہم عورت کو زیادہ معزز، زیادہ احترام اور عزت والی چیز سمجھتے تھے. اس لیے ہم ان کاموں میں نہیں ڈالتے تھے ان کو جہاں پہ ان کی کوئی توہین ہونے کا امکان ہو، یا ان کی ساتھ ان کے کمزور بدن ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہونے کا امکان ہو. تو اس وجہ سے مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریاں مختلف سونپی گئیں ان کے فرق کی وجہ سے. اس طرح بچوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ ہم معاملہ مختلف کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں اس میں ہمارا لحاظ کرتے ہوئے، مثلا بچوں پر نماز فرض نہیں ہے 12 سال تک. ٹریننگ کے لیے ہم پڑھاتے ہیں، 7 سال سے شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی ٹریننگ ہو جائے. لیکن وہ
بالغ ہونے تک ان کو نماز کی فرضیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں پر باجماعت نماز پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ گھر در کے معاملات، آنا جانا، ان کے لیے بچوں کو معاملہ، یہ ساری چیزیں مل بنا کے ان کے لیے رکاوٹ بنتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جماعت میں شامل ہونا لازم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے۔ اسی طرح جو بوڑھے ہیں، بوڑھے لوگ جو ہیں، ان کے لیے بھی بعض چیزوں میں نرمی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اسی اصول پر رخصت کا قاعدہ دین کے اندر، کہ اگر آپ مجبوری میں ہیں تو آپ حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں، قرآن نے بیان کیا اس کو، مجبوری کے موقع پر یہ ہم کر سکتے ہیں، اور سفر میں، بیماری میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اسی عدل کے اصول پر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سفر میں اور گھر میں میں ہی ہوں نا جسے نماز پڑھنی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ سہولتوں کو دیکھتے ہیں، تو سہولتوں کا قاعدہ، افراد کی صلاحیت کا قاعدہ، یہ سارا کچھ دیکھ کر قانون دیا جاتا ہے۔ اس کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں۔ تو جب بھی دو اصول ٹکرائیں گے تو ظلم کو روکنے والا اصول اختیار کیا جائے گا، ناانصافی کو روکنے والا، سختی کو روکنے والا اصول چھوڑا جائے گا، اور سختی کو ختم کرنے والا اصول اپنایا جائے گا۔ اور اسی طرح ہر بری چیز جو مجھے بری لگ رہی ہے وہ غیر اخلاقی نہیں ہوتی۔ تو یہ دو اصولی باتیں ہیں۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔